آپ مدارس میں پڑھ لیجیے ایمان کی بحث اور اس کے بغیر اور اصطلاحی معنی. آپ سے سوال ہوگا مدرسے میں کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ قلم سے لکھ کر جواب دیں گے کاغذ پر کہ ایمان اسے کہتے ہیں لغتاً اور شرعاً، آپ سے جواب دے دیں گے اور آپ کو اول نمبر سے پاس کر دیا جائے گا. میرے نزدیک ایسا کوئی امتحان صحابہ کا ثابت نہیں ہے کہ جس میں ان سے قلم کاغذ رکھ کر یا کتاب بند کر کے ان سے سوال کیا گیا ہو کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں. اور یہاں مدرسے میں ایمان یزید انقص کی بحث پڑھتے ہیں اور اس کے مستدلات اور اس کے اندر ایک دوسرے کے جو ہے بحث کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ایمان کے سوال میں میرا پرچہ سوال کا بڑا اچھا بنا ہے، حالانکہ اس کو صاف لکھا ہے علماء نے کہ اس سے ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاحب الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا، الفاظ کی بحث کو اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں. اس سے ایمان کا مجھے کوئی ثابت کر دے. حامدوں و مسلیوں و مسلمہ. جیسا کہ آپ نے سنا مولانا سعد صاحب کے شذوذ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مولانا سعد صاحب کے ہر بیان میں قرآن کی تحریف ہوتی ہے، ہر بیان میں حدیث کے اندر جھوٹ ملایا جاتا ہے، ہر بیان میں اسلاف کی دینی تشریحات سے روگردانی کی جاتی ہے اور ہر بیان میں بدعات کی ترویج کی جاتی ہے. اسی لیے ہماری پہلی درخواست تو یہ ہے کہ مولانا سعد صاحب بدعتی ہو چکے ہیں. مولانا سعد صاحب ضال اور مضل ہیں، یعنی خود تو گمراہ ہو گئے ہیں اور ساتھ میں امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے مولانا سعد صاحب کے بیانات کو سننا اور ان کو آگے فارورڈ کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. جو لوگ مولانا سعد صاحب کے بیانات کو آگے فارورڈ کریں گے کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ ایسے بیانات کو فارورڈ کر رہے ہیں جس میں قرآن کی تحریفات ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ ملایا جا رہا ہے. اب یہ جو کلپ مولانا سعد صاحب کی میں نے آپ لوگوں کو سنا، یہ بھی بہت عجیب و غریب ہے. کہہ رہے ہیں کہ ایمان صرف عملی دین سے پہچانا جائے گا. ایمان کی تعریف عملی دین سے ہوتی ہے، یعنی ایمان کی تعریف عملی دین ہی سے ہوگی. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں جس آدمی کو قتل کر دیا تھا کلمہ پڑھنے کے باوجود، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسامہ ہل شققت عن قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا؟ اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک عمل بھی نہیں کیا تو بھی وہ ایمان والا ہو سکتا ہے. تو کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی تعریف تو عمل ہی سے ہوگی؟ پھر مدارس کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہا کہ مدارس میں ایمان یزید و ینقص کی بحث ہوتی ہے، اس کے لغوی شرعی معنی اور اس کے اصطلاحی معنی اور اس کے حقیقی معنی کی بحث ہوتی ہے کہ کاغذ قلم کے ذریعے سے جو امتحان لیا جاتا ہے ایسا کوئی امتحان صحابہ سے ثابت نہیں ہے. پھر آگے کہتے ہیں کہ الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی یہاں پر کاغذ قلم سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے نا، اس سے بھی متنفر کر رہے ہیں مولانا سعد صاحب لوگوں کو. مدارس میں تقریری تحریر ایمان کا، میں تو بے تکلف آپ کو کہہ رہا ہوں، مدارس میں تقریری تحریر ایمان کا کوئی تعلق صحابہ کرام کے زمانے کے امتحان سے اور قرآن کی آیات اور احادیث بتا رہی ہیں. یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تقریری تحریر امتحان کہیں ہوا ہو، کہیں ثابت نہیں. ایمان کا تقریری جواب دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے تو یہ ہمارا ایمان ہے. حالانکہ ایمان کا تحریر سے، تقریر سے، الفاظ سے، بیان سے ایمان کا کوئی قطعاً جھوٹا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق. ہمیں اور آپ کو پہلے یہ لگتا تھا کہ مولانا سعد صاحب کو جو اصل جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ ہم جدید جو آلات ہیں، موبائل ہے، ٹیبز ہیں اور کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہیں، ان کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں. تو شاید مولانا سعد صاحب کو ان جدید آلات میں علوم کے آنے کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے. چنانچہ اپنے کئی بیانات کے اندر مولانا سعد صاحب اس طرح کہتے بھی ہیں کہ اسی میں علم، اسی میں فلم، اسی میں عریاں، اسی میں قرآن. یعنی پہلے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید تکلیف ان جدید آلات میں علوم کو لانے سے ہے، لیکن اس بیان میں تو صاف صاف جو روایتی طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے قلم اور کاغذ کے ذریعے سے، اس کے اوپر بھی مولانا سعد صاحب نکیر کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس سے متنفر کر رہے ہیں. اس سے کیا پتا چلا کہ مولانا سعد صاحب کو جدید آلات سے تکلیف نہیں، نفس علم سے تکلیف ہے. وہ علم چاہے آپ کے موبائل کی اسکرین پر ہو، آپ کے ٹیب کی اسکرین پر ہو، یا آپ روایتی طریقے سے مدارس کے اندر قلم اور کاغذ کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہو،
اس سے بھی مولانا کو تکلیف ہے. کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کر کے عوام کو علماء سے متنفر کرنے کی کوشش میں مولانا سعد صاحب لگے ہوئے ہیں. اب مولانا سعد صاحب کے معتقدین کہتے ہیں کہ ارے مولانا سعد صاحب کے تو ایسے بہت سارے بیانات ہیں جس میں وہ علم و علماء کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ان کی عظمت اور ان کے اکرام کے اوپر لوگوں کو ابھارتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور اس مہمان کو آپ بہت ہی عزت اور اکرام کر کے اپنے دسترخوان پر بٹھائیں اور اس کے سامنے ہر طرح کے فروٹ اور کھانے اس کے سامنے دسترخوان پر رکھیں اور اس کی بہت ہی زیادہ تعظیم کریں, لیکن بیچ بیچ میں آپ اس کو یہ بھی کہیں کہ کیسا بے شرم آدمی ہے, دوسرے کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ اس کا اکرام کرے, حضرت یہ لیجئے, حضرت وہ لیجئے, حضرت ٹھنڈا لیجئے, حضرت میٹھا لیجئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہے کیسے بے شرم آدمی ہو, تم دوسرے کے گھر پہ کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہو. ایسے شخص کو کیا آپ مہمان نواز کہیں گے؟ آپ یہ کہو گے کہ یہ آدمی تو جھوٹا ہے کہ ایک وقت میں اکرام کر رہا دوسرے وقت میں تانا دے رہا ہے. بالکل اسی طرح مولانا سعد صاحب کے جو بیانات ہیں علم اور علماء کے فضائل میں, تو وہ بیان ٹھیک ہے, ہمیں مسلم ہے, لیکن یہ بیانات جو اس طرح کے ہیں جو عوام کو علماء سے متنفر کر رہے ہیں اور علم کی تحقیر لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں, ان بیانات کا کیا؟ ایسا شخص ہرگز علم دوست نہیں ہو سکتا. اب چونکہ مولانا سعد صاحب کی جو 3 منٹ 5 سیکنڈ کی کلپ ہے, اس میں مولانا نے علم اور عمل کا تقابل کیا ہے. ایک طرف مدارس والوں کا علمی مشغلہ دکھایا کہ مدارس کے اندر تم جو علمی مشغلے کے اندر لگے ہوئے ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری طرف مولانا سعد صاحب نے صحابہ کے عمل کو پیش کیا کہ صحابہ کے ایمان کا امتحان تو عمل سے ہوتا تھا اور ایمان کے اندر عمل اصل ہے. کہ صحابہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اور صحابہ نے کئی لغتاً شرعاً اصطلاحی معنی کہیں بیان کیا ہو صحابہ نے ایمان کے کئی تعلق ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کو ایمان عمل کے ذریعے سکھلایا جاتا تھا. عجیب بات ہے, ایمان عملی طور پر سکھلایا جاتا تھا اور پھر اس ایمان کا عملی امتحان ہوتا تھا, نہ تقریری امتحان ہوتا تھا نہ تجربی ہوتا تھا, کچھ نہیں. چونکہ تقابل علم و عمل کا کیا ہے, اب ہم اسی اعتبار سے جواب دیتے ہیں. اور اس کا جواب دینے سے پہلے ایک الزامی جواب سن لیجئے. اس بیان کے اندر تو مولانا سعد صاحب نے علم اور علماء کی توہین کی, ان کے علمی مشغلے کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, صحابہ سے ثابت ہی نہیں ہے, اور ایمان کا تعلق تو اصل عمل سے ہے. ایک یہ بیان ہوا. اسی سال جنوری میں کھارگر اجتماع کے اندر مولانا سعد صاحب اللہ کی قسم کھا کھا کر لاکھوں کے مجمع میں یہ کہہ رہے تھے کہ ایمان کی تکمیل دعوت کے علاوہ کسی چیز سے نہیں ہو سکتی, نہ روزے سے, نہ نماز سے, نہ حج سے, نہ قرآن سے, نہ تلاوت سے, نہ تہجد سے, کسی سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. ایمان کی تکمیل کا صرف ایک واحد سبب دعوت ہے, اس کے علاوہ اللہ کی قسم کوئی سبب ایمان کی تکمیل کا نہیں ہے. میں تو قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, آج کے بعد اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کی قسم دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہ تہجد ہے, نہ تلاوت ہے, نہ ذکر ہے, نہ روزہ ہے, نہ نماز ہے, نہ حج ہے, نہ کچھ نہیں ہے. میں کھل کر کہہ رہا ہوں, دلائل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. اب کھارگر کے اس بیان کے اندر نماز, روزہ, حج, قرآن کی تلاوت, تہجد, یہ ساری عبادتیں آ گئی اور کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی تکمیل سے ان کا کوئی تعلق نہیں. تو اب مولانا سعد صاحب کے معتقدین سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ ان دونوں بیانات میں سے کون سا بیان جھوٹ اور دھوکے پر مبنی ہے. ایک بیان تو یہ 3 منٹ 5 سیکنڈ والی کلپ جو مدارس اور علماء کی توہین کی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے, ایک یہ بیان, اور ایک بیان کھارگر اجتماع کے اندر جو مولانا سعد صاحب نے دیا وہ بیان. آپ ہمیں بتائیے کہ مولانا سعد صاحب نے یہ جو تازہ بیان کیا ہے اس میں مولانا سعد صاحب دین کی غلط تشریح کر کے امت کو دھوکہ دے رہے ہیں, یا پھر کھارگر کے اجتماع کے اندر اللہ کی قسمیں کھا کھا کر وہاں پر امت کو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا؟ دونوں میں سے کوئی ایک تو آپ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک بیان کے اندر ایمان کے لیے اصل عمل اور عبادات کو بتا رہے ہیں اور دوسرے بیان کے اندر کہہ رہے ہیں کہ عبادات بلکہ افضل العبادات نماز, روزہ, حج, ان سے بھی ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. تو آپ خود ڈیسائیڈ کر کے ہمیں بتا دیجئے کہ کون سے بیان میں مولانا سعد صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور امت کو دھوکہ دے رہے ہیں. مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کے معتقدین کب تک ان کے ان باطل اقوال, ان کی قرآن کی تحریفات اور احادیث میں جو وہ جھوٹ ملاتے ہیں, کب تک ان کی تعویلات کرتے رہیں گے. عجب سینے والا ہے چاقے گریباں کا, جو یہ سیا تو وہ ادھڑا اور وہ سیا تو یہ ادھڑا. یہ تو تھا الزامی جواب. اب آئیے تحقیقی جواب کی طرف. چونکہ مولانا نے علم و عمل کا تقابل کیا ہے تو اسی اعتبار سے جواب سنیے. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تحذیر الناس من انکار یاسر ابن عباس میں لکھتے ہیں کہ ذوی العقول یعنی انسانوں کے کمالات 2 ہی چیزوں میں منحصر ہیں, یا تو وہ کمال علمی ہوگا یا تو وہ کمال عملی ہوگا, اور انہی 2 وجہ سے تعریف بھی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 گروہ کا تذکرہ
کیا جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، منعم علیہم، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبیین اور صدیقین ان دونوں کا کمال کمال علمی ہے، اور شہداء اور صالحین ان دونوں کا کمال کمال عملی ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی لکھتے ہیں کہ نبی منبع العلم اور فاعل ہوتا ہے، اور صدیق مجمع العلم اور قابل ہوتا ہے۔ اسی طرح شہید منبع العمل اور فاعل ہوتا ہے، اور صالح یہ مجمع العمل اور قابل ہوتا ہے۔ پھر اس دعوے کی دلیل مولانا قاسم صاحب نانوتوی یہ دیتے ہیں کہ انبیاء اپنی امت میں ممتاز ہوتے ہیں تو فقط علوم سے، یعنی انبیاء کے اندر کمال علمی اور کمال عملی دونوں ہوتا ہے، لیکن جو وصف امتیاز ہے وہ علم ہے نہ کہ عمل۔ مولانا نانوتوی لکھتے ہیں کہ باقی رہا عمل تو بسا اوقات بظاہر امتی نبی کے مساوی ہو جاتا ہے، بلکہ بڑھ بھی جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں فقط ایک حج کیا اور پوری زندگی میں 4 عمرے کیے، لیکن ہم اور آپ ایسے کتنے ہی لوگوں کو جانتے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں۔ کسی نے 20 حج کر لیے، کسی نے 25 حج کر لیے، کسی نے 50 حج کر لیے۔ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امتی نبی سے عمل کے اندر بڑھ گیا، بڑھا نہیں، بظاہر لگ رہا ہے، لیکن علم وہ وصف ہے جس میں کوئی بھی امتی نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ اور حقیقی اعتبار سے بھی دیکھو تو انبیاء عمل میں بھی امتیوں سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن نبی کا علم نبی کے عمل سے ممتاز ہوتا ہے۔ آگے مولانا نانوتوی لکھتے ہیں کہ کوئی ملقب ہوتا ہے تو اپنے اوصاف غالبہ کے ساتھ ملقب ہوتا ہے، یعنی ایک ہی آدمی میں اگر بہت ساری کوالٹیز ہوں اور ہمیں اس کو کوئی لقب دینا ہو تو اس کی اس کوالٹی کو سامنے رکھ کر لقب دیا جائے گا جو کوالٹی اس میں سب سے زیادہ ہے، اور جس کوالٹی میں وہ ممتاز ہے اور دوسرے کسی میں وہ کوالٹی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ماضی میں 4 بزرگ گزرے ہیں، مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ چاروں اکابرین جامع بین العلم والفقر تھے، یا جامع بین العلم والعمل کہہ لو، لیکن مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے پاس علوم ہونے کے باوجود ان کی فقیری ان کے اوپر غالب تھی۔ حضرت نانوتوی لکھتے ہیں فقیری ان کے اوپر غالب تھی۔ فقیری سے مراد یہ ہے کہ ان کی بزرگی اور ان کا تصوف یہ ان کے اوپر غالب تھا۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر بھی بزرگی اور تصوف تھا، لیکن ان کا علم ان کے تصوف کے اوپر غالب تھا۔ اسی لیے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو تو ہم صوفی بزرگ کی حیثیت سے یاد کرتے ہیں، جبکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کو ہم محدثانہ شان کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح انبیاء میں علم بھی کمال کا ہوتا ہے اور عمل بھی کمال کا ہوتا ہے، لیکن علم کا وصف ممتاز ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ، انبیاء علم کے اندر اوروں سے بالکل ممتاز ہوتے ہیں، اور مصداق نبوت یہ کمال علمی ہے، اور اسی طرح مصداق صدیقیت یہ بھی کمال علمی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھو نبی کا جو لفظ ہے یہ نبأن سے نکلا ہے، اور نبأن کا مطلب ہوتا ہے خبر، اور خبر کا لفظ یہ علم کو مستلزم ہے، یہ پری سپوز کرتا ہے کہ اس خبر سے پہلے کوئی علم ہو، کیونکہ خبر تو آدمی تب دے گا جب اس کو علم ہوگا۔ اسی طرح صدیقیت کا لفظ یہ بھی صدق سے نکلا ہے، اور یہ بھی علم کو مستلزم ہے۔ لیکن نبوت اور صدیقیت میں وہی فرق ہے جو ایک فاعل اور قابل میں ہوتا ہے۔ نبی علوم کو دیتا ہے اور صدیق علوم کو لیتا ہے، جس طرح آفتاب یہ نور دیتا ہے اور آئینہ اس نور کو لیتا ہے۔ اب آئیے شہداء اور صالحین کی طرف۔ شہید جو ہوتا ہے یہ منبع العمل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے، اور صالح جو ہوتا ہے یہ مجمع العمل اور قابل ہوتا ہے۔ صالح جو ہے یہ اللہ کے سامنے اپنے اعمال کو دیتا ہے، اپنا روزہ پیش کرے گا، اپنی تہجد، اپنی تلاوت، اپنا حج، اپنی ساری چیزیں پیش کرے گا۔ لیکن شہید جو ہوتا ہے یہ اللہ کے سامنے اپنی جان پیش کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہید سب سے بڑا عامر بالمعروف اور ناہی عن المنکر ہوتا ہے، یعنی وہ جان کی بازی لگا کر معروف کو معروف اور منکر کو منکر قرار دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو عوام کے لیے اور صالحین کے لیے قابل عمل بناتا ہے۔ تب جا کر صالحین ان معروفات پر عمل کرتے ہیں اور ان منکرات سے بچتے ہیں، اور عمل کر کر کے صالحین مجمع الاعمال بنتے ہیں۔ گویا کہ شہید جو ہوتا ہے یہ عمل کا افاضہ کرتا ہے، عمل دیتا ہے، اور صالح جو ہوتا ہے یہ عمل کا استفاضہ کرتا ہے، عمل کو لیتا ہے۔ اب مختصر اگر میں کہوں تو اس سے ہمیں یہ بات پتا چلی کہ نبوت یہ کمال علمی ہے نہ کہ کمال عملی۔ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا منصب اگر کوئی ہے تو وہ نبوت کا منصب ہے، اور نبوت کے منصب میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ نبی الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور نبوت کا کمال یہ کمال علمی ہے نہ کہ کمال عملی، اور چونکہ نبوت کا علم سب سے زیادہ ہوتا ہے اس لیے نبوت کا ایمان بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان یہ علم کے بعد آتا ہے۔ سورہ حج
آیت نمبر 54 کو آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم۔ اب اس آیت کا سٹرکچر اب ذرا دیکھو، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ چیز حق ہے، یعنی جو قرآنی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے یہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پھر وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہوگا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم، کہ ان کے دل اب اس کے لیے جھک جائیں گے۔ تھانوی فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کے لیے ان کے دل جھک جائیں گے۔ اب اس آیت کا سٹرکچر دیکھو، پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ علم والے ہوں گے وہ جانیں گے کہ یہ حق ہے، پھر علم کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَيُؤْمِنُوا بِهِ، کہ پھر وہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور پھر تیسرے نمبر پر ہے فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُم، کہ ان کے دل عمل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ گویا کہ کرونولوجی ہی اس طرح چلتی ہے کہ پہلے علم آیا، علم سے ایمان آیا، اور ایمان کی وجہ سے دل عمل کے لیے جھک گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر کمال نبوت علم کے بدلے اگر عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وارثین علماء کو نہیں، عابدین کو قرار دیتے کہ جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عابدین کو نہیں، عالمین یعنی علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا۔ پھر ایک اور دلیل آپ دیکھیے کہ ہر نبی کو اپنے زمانے کے اعتبار سے معجزہ دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے عظیم الشان معجزہ دیا وہ ہے قرآن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ بھی علمی دیا۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ تو نص قطعی سے ثابت ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بعض انبیاء پر فوقیت اور فضیلت دی ہے۔ تو جب فضیلت ثابت ہے تو اب وجہ فضیلت کیا ہے؟ کس وجہ سے فضیلت دی؟ کیا عمر کی وجہ سے فضیلت دی؟ تو عمر تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہے۔ کیا تبلیغ کی وجہ سے فضیلت دی؟ تو تبلیغ تو نوح علیہ السلام نے 950 سال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی عمر 23 سال ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ یہ جو دعوت و تبلیغ والوں نے یہ ہوا کھڑا کیا ہوا ہے کہ نبی کا اصل کمال دعوت ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ اگر تبلیغ اصل کمال نبوت ہوتا تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی ہے بالفعل، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہیں، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفعل 23 سال تبلیغ کی۔ اس کا مطلب تبلیغ بھی اصل وجہ فضیلت نہیں ہے، تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ اصل وجہ فضیلت یہ علم ہے۔ پھر قرآن میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو اب اس عبادت کو لے لیجئے۔ عبادت جو ہوتی ہے اس میں اجر کب بڑھتا ہے؟ جب اس عبادت کے اندر خشوع، تواضع اور تذلل ہوتا ہے۔ اب یہ خشوع، تواضع اور تذلل یہ کب انسان کے اندر آئے گا؟ یہ انسان کے اندر اس وقت آئے گا کہ جب انسان جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی عظمت اس کے دل میں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے عظمت کسی کی ہوگی تبھی انسان اس کے آگے تواضع کرے گا، اور عظمت کب آئے گی؟ جب انسان کو اس شخص کی معرفت حاصل ہوگی، اور معرفت کب آئے گی؟ جب انسان کو اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے اور آپ کو اس کی معرفت ہی نہیں ہے، تو کیا اس کی عظمت آپ کے دل میں آ سکتی ہے؟ فرض کرو کہ راستے میں آپ کی کسی آدمی کے ساتھ میں تو میں ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد آپ کو پتا چلا کہ یہ تو پولیس والا ہے، تو اب آپ کی زبان کے اوپر خاموشی طاری ہو جائے گی۔ کیوں؟ جب تک علم اور معرفت نہیں تھی تب تک اس کی عظمت آپ کے دل میں نہیں آئی تھی، جیسے ہی علم اور معرفت حاصل ہوئی فوراً اس کی تعظیم آپ کے دل کے اندر آ گئی کہ یہ تو پولیس والا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا کمال یہ تواضع سے ہے، اور تواضع اور خشوع یہ آئے گا عظمت سے، اور کسی کی عظمت حاصل ہوتی ہے اس کی معرفت کے بعد، اور معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے علم کے بعد۔ گویا کہ وہ شخص جو سب سے بڑا عالم ہے اس کی معرفت سب سے زیادہ ہوگی، اور جس کی معرفت سب سے زیادہ ہوگی اس کے دل میں معبود کی عظمت بھی سب سے زیادہ ہوگی، اور جس کے دل میں معبود کی عظمت سب سے زیادہ ہوگی اسی کے دل میں خشوع، خضوع اور تذلل اپنے پروردگار کے تئیں سب سے زیادہ ہوگا، اور جس کے دل میں خشوع، خضوع، تذلل اور تواضع سب سے زیادہ ہے اسی کی عبادت سب سے افضل ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سجدہ ساری امت کے سجدوں سے بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ نبی کا علم سب سے زیادہ، جب نبی کا علم سب سے زیادہ تو نبی کی معرفت سب سے زیادہ، جب نبی کی معرفت سب سے زیادہ تو نبی کے دل میں اللہ کی عظمت سب سے زیادہ، اور جب نبی کے دل میں اللہ کی عظمت سب سے زیادہ تو نبی کے دل میں خشوع، خضوع اور تواضع سب سے زیادہ، اور جب نبی کے دل میں تواضع، خشوع اور خضوع سب سے زیادہ تو نبی کی عبادت اور نبی کی نماز کا ایک سجدہ پوری امت کے کروڑوں سجدوں سے افضل ہے۔ گویا کہ عبادت کی قبولیت اور عبادت کی افضلیت بھی علم کے اوپر موقوف ہے، اور آپ علم کے اوپر نکیر کر رہے ہیں، علماء کے مشغلے کے اوپر نکیر کر رہے ہیں، مدارس کے اوپر نکیر کر رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں علماء کی گدیوں کے اوپر شیطان سوار ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ایسے علماء سے مسئلہ مت پوچھو، یہ علماء جاہل ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر تم ایمان کی یزید اور ینقص کی بحث کر رہے ہو، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے مولانا سعد صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کاغذ اور قلم کے اوپر لکھوا کر مدارس کے طلبہ سے امتحان لیا جاتا ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، اور علمی مشغلے کی نکیر کر رہے ہیں، اس پر طنز کر رہے ہیں۔ اینڈ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ جدید آلات کے اوپر طنز نہیں کر رہے ہیں، یہ روایتی طریقے پر علم سیکھنے سکھانے کے اوپر طنز کر رہے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مولانا سعد صاحب کو جدید آلات سے بغض نہیں، نفس علم سے بغض ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ صحابہ سے ثابت نہیں، تو صحابہ سے ثابت نہیں تو غیر معتبر ہو گیا۔ تو آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ جو چلے کی جماعتیں نکال رہے ہیں، اس کو آپ صحیح اور صریح دلیل سے صحابہ سے ثابت کر کے دکھا دیجئے، یا 4 مہینے کی جماعت جو آپ نکال رہے ہیں، یا ہر مہینے کے 3 دن جو آپ لوگوں کو جماعت میں نکلنے کے لیے کہتے ہیں، یا مسجد کے جو 2.5 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے ہیں، اس کی آپ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، مسجد وار جماعت کا مشورہ ہے، اور ہفتے کا جو گشت ہے، یہ سارے اعمال آپ ہمیں صحیح اور صریح دلیل سے ثابت کر کے دکھا دیجئے۔ دلیل کے اندر 2 کوالٹیز ہونا چاہیے، نمبر 1 صحیح ہو اور نمبر 2 صریح ہو۔ یہ نہیں کہ ابو ہریرہ کے بازار کے واقعے سے تعلیم گشت ثابت کر رہے ہیں۔ اور آپ جو اتنے بڑے بڑے اجتماعات کرتے ہیں، لاکھوں کے مجمع کے اندر اور کروڑوں روپیہ اس میں خرچ ہوتا ہے، کیا یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ اور نظام الدین مرکز کی جو اتنی بڑی بلڈنگ ہے، جو بلڈنگ آپ نے بنائی ہے، کیا اس طرح کی بلڈنگ اور اتنا بڑا ٹاور کھڑا کرنا کیا یہ صحابہ سے ثابت ہے؟ بلکہ اس کے اوپر تو نکیر حدیث میں وارد ہوئی ہے کہ ایک صحابی نے اپنا گھر اس طرح بنا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے، تو آپ کیوں اس بلڈنگ کے اندر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں؟ تو ہماری کلپ کا خلاصہ یہ ہے کہ علم یہ عمل کا امام ہے، اور علم یہ عمل سے افضل ہے، اور علم پہلے آئے گا، اور علم بنیاد ہے، یہاں تک کہ علم جو ہے یہ نبوت کا کمال ہے۔ مولانا سعد صاحب، میں آپ سے بہت خیرخواہی سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، آپ مجھے اپنا چھوٹا بھائی یا اپنا بیٹا سمجھ کر آپ میری بات کو قبول فرمائیں۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، یہ جتنے علماء آپ کے آس پاس ہیں، یہ سب آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ سب آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ ان کی تعریفوں سے دھوکے میں نہ آئیں، خاص طور پر مولانا محبوب لندنی اور مفتی اعظم امریکہ مفتی منیر اخن صاحب، ان جیسے جو علماء ہیں نا، آپ ان کی تعریفات سے دھوکے میں نہ، یہ لوگ علمی شخصیت ہرگز نہیں ہے، ان لوگوں نے آپ کو ہرگز بتایا نہیں ہوگا، اور ان لوگوں نے آپ کو آپ کی غلطی پر نہیں ٹوکا ہوگا، لیکن میری خیرخواہی آپ قبول فرمائیں۔ میں آپ کی خیرخواہی کے اندر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ صرف جہل نہیں، آپ جہل مرکب میں مبتلا ہیں۔ کچھ وقت کے لیے مکتوبات، ارشادات اور ملفوظات اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات اور حیات الصحابہ، اس کو 2-3 سال کے لیے بالکل چھوڑ دیجئے، اور اصول فقہ کی 3 کتابیں، اصول حدیث کی 3 کتابیں، اصول تفسیر کی 3 کتابیں اور منطق کی 1-2 کتابیں آپ پڑھیں اور اصلی علم حاصل کریں۔ آپ کے آس پاس جتنے علماء ہیں نا، جو آپ کی غلطیوں پر آپ کو ٹوک نہیں رہے ہیں، یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ آپ کی آخرت برباد کر رہے ہیں، یہ سب جعلی علماء ہیں، بیک بینچرز ہیں سب، یہ ہرگز آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔